میں سب سے پہلے تو بلوچستان نیوز چینل کو ان کی 5ویں جو سالگرہ ہے اس پر ان کو ان کی ٹیم کے ممبران کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے سیاسی اکابرین دوست اور رہنما، خواتین و حضرات، سیاسی رہنما، وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے رہنما، میں ایک ایک کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سب کے نام بھی مجھے یاد ہیں، لیکن اگر لوں گا تو وقت بھی کمی ہے۔ سردی کا احساس مجھے بھی ہو رہا تھا جب میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ جو بھی مقررین آتے ہیں کوشش یہ ہو رہی تھی کہ پروگرام ذرا مختصر ہو۔ ایک تو کورونا کی وجہ سے SOPs ہیں، دوسری کوئٹہ کی سردی شام میں بڑھتی ہے۔ دل سب کا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ طویل بلکہ ایک اچھی گفتگو کریں، اور ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ بلوچستان نیوز چینل نے ایسے موقعوں پر کورونا کے باوجود، سردی کے باوجود، محترم میڈم شمائلہ صاحبہ نے، دوست جان نے، سکندر صاحب نے، ان کی ٹیم نے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے باقی جو ان کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ہیں، سب نے جو ہے یہ کوشش کی، اس کے لیے وہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ BNC کی تاریخ آپ سب نے سن بھی لی، محترم سراج ولی صاحب نے بیان کیا، محترم شمائلہ صاحبہ نے بھی، دوست جان نے تقریر نہیں کی میرے خیال، یہ مجھ سے پہلے کی ہے، دوست جان تقریر نہیں کرتا، وہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے، لیکن BNC کا جو مین پرزہ ہے، ایک جو سب سے بڑا جو وہ کیا کہتے ہیں باڈی پارٹ جو ہے BNC کا، دوست جان بھی ہے، جو اس کو ہمیشہ انگیج رکھتا ہے، چلاتا ہے، سردی میں، گرمی میں، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، پیدل، رکشے میں، کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے ان کی ٹیم جو ہے کہ وہ کوئی موقع ضائع نہ کریں جہاں پر بلوچستان کا کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مشکل جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ سے دور نہ رہے یا لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ ہم جیسے لوگ بلوچستان میں یہ خوش قسمتی ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ انقلاب 15-20 سال سے اس کا جو عروج ہوا پوری دنیا میں، اس نے تمام دنیا میں ذہنی تبدیلی کا باعث بنا، شعوری تبدیلی کا باعث بنا، علمی فروغ کا باعث بنا، معلومات تک بروقت اور بہتر رسائی کا ذریعہ بنا۔ سوشل میڈیا کوئی صرف ایک اسپیکٹ نہیں ہے، اس نے دنیا کو انسان کی انگلیوں کے ٹپس پر جو ہے لا کے رکھ دیا ہے۔ بلوچستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو ہے علم کو آپ کے انگلیوں کے جو ہے وہ ٹپس پر لا کے اس نے جو ہے فنگر ٹپس پہ لا کے رکھ دیا ہے، اور اس سے بلوچستان میں فائدہ اٹھانے والوں میں BNC ایک ہے، جس نے نہ صرف خود فائدہ اٹھایا بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو بلوچستان کا بیانیہ ہے یا بلوچستان کا پرسپیکٹو ہے یا بلوچستان کا جو ایک کرب ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے مشکلات ہیں، وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں 2002-03 میں جب سینٹ کا ممبر تھا تو پاکستان میں اس وقت 2 سے 3 کے قریب چینلز تھے۔ ایک جنگ رہتی تھی کہ بلوچستان پورے پاکستان میں کہ کوئی سیاسی رہنما ان چینلوں پہ آئے، بات کرے۔ خدا کی مہربانی 2-3 چینلوں میں ہر وقت وہ مجبوراً بلوچستان کے مسائل کی وجہ سے ہمیں بلاتے تھے، تو ایک چھوٹی سی آگاہی بلوچستان کے لوگوں میں اپنے مسائل کے متعلق آیا، لیکن اس وقت صرف 2 چینل تھے۔ پھر مجھ سے پہلے کسی دوست نے بڑی اچھی گفتگو کی میرے خیال میں کہ یہ جو میڈیا کا بہت بڑا ابھار آیا پاکستان میں، آج 65 کے قریب چینلز ہیں، یہ کوئی کسی کی مرہون منت نہیں، کسی نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر یا بلوچستان میں یا ذرائع ابلاغ پر، پرنٹ میڈیا پر، میڈیا پروفیشنلز پر، پریکٹیشنرز پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ دنیا میں اتنی تیزی سے ہو رہا تھا، جس طرح کسی دوست نے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت بھی 80-90 کے قریب چینلز جو ہیں 2003 اور 2004 کے بعد جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے تھے، چل رہے تھے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جو آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 3rd جنریشن، 4th جنریشن، 5G 4G تو آپ نے سنا ہوگا انٹرنیٹ کے حوالے سے، لیکن 4th جنریشن وار، 3rd جنریشن وار، ابھی کہتے ہیں جی 5th جنریشن وار شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، ISPR والے زیادہ یہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنریشنل وار ہے اس میں انفارمیشن کو کچھ لوگوں نے اس کو ایک جنگ کی حیثیت سے لیا، کچھ لوگوں نے اس کو ایک ضرورت کی حیثیت سے محسوس کیا، اور یہ حقیقتاً ایک جنگ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کی معلومات کی ذرائع، اپنے معلومات کو جو ہے رسائی کا ایک طریقہ کار ہے۔
اب جب بلوچستان میں ہمارے چینلز نے یہ خبریں چلانی شروع کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اخبار بہت کم پڑھنے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ اس سے پہلے جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو میرا سب سے زیادہ گزارا کتابوں پر ہوتا تھا، اور میں کتابیں کہاں سے لیتا تھا آپ کو ایک بات بھی بتاؤں۔ لوگ سمجھتے ہیں میری بڑی لائبریری ہے، میں بڑی مہنگی کتابیں لی ہوں گی۔ میں جب بھی اسلام آباد جاتا تھا میں پرانی کتابوں کی دکان میں جاتا تھا، جہاں پر کتابیں سستی بھی ملتی ہیں اور وہ کتابیں ملتی ہیں جو آؤٹ آف پرنٹ ہوتی ہیں۔ مثلا مجھے یوسف عزیز مکسی کے خطوط کا ایک کتاب جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک دن سپر مارکیٹ میں زمین پر پڑے ہوئے کتابوں کے اسٹال سے ملا۔ یوسف عزیز مکسی کا وہ کتاب اس نے بلوچستان کے مسائل سے متعلق کی تھی، بعد میں اس کے پرنٹس ایڈیشن شاید شاہ مری صاحب نے کچھ اور دوستوں نے کر کے کیا۔ یعنی اس کے علاوہ میں لاہور جاتا تھا تو میرے کوئی اور شغل نہیں ہوتے تھے، میں اگر اردو بازار جاتا تھا یا وہاں پر تو میں وہ پرانی کتابیں جہاں پر یہ سڑکوں پہ اتوار کے دن یا ہفتے کے دن رکھتے تھے، تو میں ڈرائیور کو کہتا تھا، گاڑی والا جو بھی کہتا تھا، کہتا ہے یار کوئی کہتا ہے پتہ نہیں مینار پاکستان چلتے ہیں، کوئی کہتا تھا انارکلی چلنا ہے، پتہ نہیں کوئی کہتا تھا وہ لال قلعہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا یار اردو بازار چلو، اتوار کے دن سنا ہے، ہفتے کے دن وہاں پر کتابیں زمین پہ بکی ہوتی ہیں، 2 روپے 4 روپے 10 روپے، میں 8-10 پیٹیاں بھر کے کرتے تھا، کراچی جا کے یہی کرتا تھا۔ اور اس وقت تو وہ کتابیں لینا بھی ایک مشکل حمل تھا۔ خیر کتابوں کی ضرورت ابھی بھی ہے۔ سوشل میڈیا میں جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے یا ایک ریفائنڈ اچھی انفارمیشن جنریٹ کرنے کے لیے، ڈسمنیٹ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے آپ کو ابھی بھی علم کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کتابوں کی رسائی نہیں ہے اور آپ کو معلومات بھی چاہیے، ریفرنسز بھی چاہیے، اتھینٹسٹی بھی چاہیے، اس کے لیے سوشل میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا، اور یہی BNC نے کیا۔ ہمیں یہ لوگ کہتے تھے کہ جی مسئلہ ہے، مثلا میں گھر میں ہم سو رہے ہوتے تھے شام میں یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے تھے، اچانک دوست محمد کا ٹیلی فون بج رہا ہوتا تھا، یا اگر ہم فون آف ہے لیکن وہ انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ فیس بک پہ آپ کو ایک دم سے الرٹ آ رہا ہوتا تھا کہ جی BMC کے بچے اور بچیاں سڑکوں پہ نکل آئی ہیں، ان کی چادر اور عزت تار تار کی گئی ہے، ان کو گاڑیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی خبریں ہمیں BMC والے اسٹوڈنٹس نہیں دیتے تھے، ہمیں BNC دیتا تھا۔ اگر بلوچستان میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پانی کا بحران ہو گیا ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، BNC اور BNC جیسے کچھ اور سوشل میڈیا چینلز ہیں جنہوں نے ہم پولیٹیکل لوگوں کو، ہم سیاسی لوگوں کو جو اس وقت ہم سیاسی طور پر آپ کے صوبائی اسمبلی میں آپ کے رہنمائی کر رہے ہیں، ہم کو یہ معلومات اخبار نے نہیں دیے۔ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، یہ معلومات ہمیں جو ہے سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں۔ لوگوں کی تکلیف اور مشکلات، اور ان کو پھر اسمبلی میں ود ریفرنسز پھر کچھ معلومات کے ساتھ، کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ اگر ہم لے آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں BNC اور جیسے چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس کو ابھی جواد نوجوان نے بڑی اچھی باتیں کی۔ جب بلوچی کلچرل ڈیز بھی ہوتے تھے تو میں اکثر یہی باتیں کرتا تھا کہ کلچر کا ایک اسپیکٹ وہ ہے کہ جو آپ کے کپڑوں سے، پگڑی سے، واسکٹ سے آپ کی، لیکن کلچر کا ایک بہت بڑا جو وہ آپ کے رویہ ہے، ثقافت یا کلچر وہ رویہ ہے۔ کچھ قومیں بڑی سویلائزڈ ہوتی ہیں، ان کے رویوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے بولنے میں آپ کو سویلائزیشن نظر آتی ہے۔ کلچر ایک پروسیس ہے، اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ مثلا آپ کے اگر رویے ایک قوم کے، آپ جب جائیں گے آپ کو ان کی سڑکوں پر اگر کوئی کوڑا کچرا نظر نہیں آئے گا، وہ کلچر ہے، وہ رویہ ہے، وہ سویلائزیشن ہے، باپ دادا سے منتقل ہو کے آیا ہے۔ ہم اس وقت نمائندے، ہم پہ سب سے زیادہ بوجھ ہے، مطلب بدقسمت صوبہ ہے بلوچستان، خداوند تبارک تعالیٰ نے تو صحیح دیا ہے، بدقسمت ہے ہمارے اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے، یا جس طرح رحمت صاحب نے بھائی نے بھی بات کی کہ بلوچستان اس وقت جو ہے وہ سبلیٹ کیا گیا ہے۔ سبلیٹ کے معنی آپ جانتے ہیں، کنٹریکٹ پہ دیا گیا ہے۔ یعنی بلوچستان جیسے صوبے کو، جہاں دنیا جہان کے مال و دولت ہے، سہولیات ہیں، آج بلوچستان میں بھوک اور پیاس سب سے زیادہ ہے۔ شمائلہ بی بی نے بڑی تفصیلات بتائیں، مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ اب چیزوں کو بڑے کنٹیکسٹ میں بیان کرنا شروع کر گئے ہیں۔ آپ کے وسائل ہیں، آپ کی دولت ہے، لیکن اس کے باوجود پیاس سب سے زیادہ، بھوک سب سے زیادہ، جہالت سب سے زیادہ، بے روزگاری سب سے زیادہ، اندھیرا سب سے زیادہ، بیماریاں سب سے زیادہ۔ کوئی سی بھی بیماری کا نام لے لیں، کیا ہے؟ مثلا ہم جب منتخب ہوا، میں جب صوبائی اسمبلی کے اس دفعہ الیکشن لڑا
قسم خدا کی میرا یہ خواہش میری نہیں تھی کہ مجھے لوگوں کی صرف نالیاں بنانی ہیں، ان کے گھروں کے پاس ٹرانسفارمر پہنچانے ہیں. یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو بجلی فراہم کرنا، روشنی فراہم کرنا. یہ ہر حکومت اور ریاست کا فرض ہے کہ لوگوں کے گھر تک پینے کا صاف پانی کا پائپ جائے. یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی اسپتال میں، کسی بھی جگہ پر لوگوں کو صحت کی اچھی سہولت ملے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ جب 2 سے 3 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس کو اچھے تعلیم کے وہاں کے ملنے چاہیے. ہم جو اراکین اسمبلیز ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً کوئی معاملات میں بہتری لانا، تبدیلی کرنا، لیکن بدقسمتی سے حکومت اور ریاست اپنے فرائض بالکل بھول گئی ہے. 2 سال سے 3 سال سے پی ایس ڈی پی کے جھگڑے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سیاسی لوگ جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، یہ کورٹ میں لے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. در حقیقت جب آپ کے صوبے کے 100 سے 150 ارب روپے وہ بامقصد طریقے سے خرچ نہیں ہو رہے ہوتے تو اس پہ احتجاج کا تو حق بنتا ہے. جب آپ کے پیسے 100 سے 150 ارب روپے سالانہ لگتے ہیں، اس کے باوجود بھی کینسر کا ہاسپٹل آپ کے پاس نہ ہو، اچھی سڑکیں نہ ہو، اس سردی میں بیٹھے ہیں، گیس آپ کا صوبہ فراہم کرتا ہے. میں بھی اسلام آباد میں تھا 2-3 دن 4 دن، میں پرانے ہماری لائبریری کی ریکارڈ ختم ہو گیا تو میں انرجی بکس کلیکٹ کرنے گیا. اتنی ویریشنز دیکھی، اتنا ڈفرنس دیکھا. ہمارے ساتھ جو جھوٹ بولا جاتا ہے انرجی کے سیکٹر میں، اس کو ڈسکور کرنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کے پی کے سے گیس بعد میں نکلی، لیکن کے پی کے کا جو صوبہ ہے وہ جتنی گیس پیدا کرتا ہے اس سے زیادہ گیس وہیں پہ کنزیوم کرتا ہے. وہ دوسرے صوبوں کے بھی گیس لا کے کنزیوم کرتا ہے. اپنے صوبے سے نکلنے والی ایک جو ملین کیوبک فٹ جو ہوتا ہے اس کی گیس بھی کسی باہر کے صوبے کو نہیں دیتی. یہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طاقت، ان کی بیوروکریسی، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا اسٹرینتھ. آج وہاں پر آپ جائیں، آپ کو کے پی کے میں یا خیبر پختونخوا میں جو ہے گیس کا بحران نظر نہیں آئے گا، آپ کو پانی کا بحران نظر نہیں آئے گا، آپ کو تعلیم کا بحران نظر نہیں آئے گا. ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. آج سے کوئی 6 مہینے پہلے میری قرارداد بلوچستان اسمبلی نے منظور کی. ایک نہیں، میری کوئی 10 سے 15 قراردادیں منظور ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عمل نہیں ہو رہا. جس میں نے بلوچستان میں انڈسٹریلائزیشن، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز، ہیومن ریسورس سینٹرز کی بات کی، اور یونین کونسل کی سطح پہ کی کہ بلوچستان میں کوئی 360-400 کے قریب جتنے بھی یونین کونسلز ہیں، ہر یونین کونسل کی سطح پر ایک ہیومن ریسورس کا جو ہے سینٹر ہونا ہے. اور پھر اس کے لیے میں نے دلیل بھی دی. پھر میں نے کہا میں آپ کو کرناٹکا کا، بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا، نیپال کا، بھوٹان کا مثال نہیں دوں گا، میں آپ کو خیبر پختونخوا کا ہی مثال دوں گا. 22% زر مبادلہ کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ یعنی جو پاکستان میں پیسہ آتا ہے، جو اربوں روپے جو ہے مہینے کے، اور اگر اس کو حساب لگایا جائے تو 3 سے 4 ارب ڈالر سالانہ جو پاکستان میں پیسے آتے اپنے گھروں کو فورن ایکسچینج ریزروز کی صورت میں، جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں وہ تنخواہیں اپنی بیچتے ہیں یا اس کا نصف بیچتے ہیں اپنی فیملیز کو، یہ بہت بڑا ایک پیسہ ہوتا ہے کہ حکومت کو سپورٹ دینے کے لیے. تو اس وقت خیبر پختونخوا کی آبادی پاکستان کی شرح آبادی کا 12% ہے، لیکن ان کی ہیومن ریسورس اسٹریٹجی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے 15-20 سال انہوں نے کام کیا. پاکستان کا 22% زر مبادلہ وہاں کے نوجوان جو باہر کام کر رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں، جو یعنی پاکستان کا 22% فورن ایکسچینج ریزرو وہ خیبر پختونخوا کے ہیومن ریسورس ڈیولپ نوجوانوں کی وجہ سے وہ آ رہا ہے. یہ باتیں ہم بار بار اسمبلی میں دہرا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی بنائیں. اس دفعہ کی پی ایس ڈی پی جعلی پل، جعلی سڑکیں، جعلی عمارتیں. عمارتوں سے، پلوں سے اور صرف سڑکوں سے بھی قومیں نہیں بنتی. یہ بہت بڑی حکمت عملی بنانی ہوگی اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. میں ذاتی طور پر ایمانداری سے، یہ نہیں ہم اپوزیشن میں ہمارا کردار کیا رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، مجھے بہت مایوسی اور ڈپریشن سی ہوتی ہے کہ ہم سسٹم کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں. نہ ہماری تحریریں، نہ ہماری تقریریں، نہ ہمارے اعداد و شمار، نہ. اسی لیے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. وہ سوشل میڈیا ہی لا سکتا ہے. جب ہم تقاریر کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں نوجوانوں تک پہنچیں. آج بھی میرے حلقے میں لوگ سب سے زیادہ مجھ سے اس لیے ناراض ہوں گے کہ جی ایم پی اے صاحب ٹرانسفارمر نہیں لا سکتا، ایم پی اے صاحب نے کی گلیوں کی نالیاں بند ہیں، کچرا باہر نکل گیا، اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ایم پی اے صاحب روزگار نہیں دے سکتا. یہ جب پورا صوبہ ہی بیٹھ گیا ہے تو میں اپنے حلقے میں
یہ ریاست کی ذمہ داری. آج صبح جب کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے دو ذمہ دار لوگ تھے, میں نے کہا آنے والی پی ایس ڈی پی یہ ہونی چاہیے تھی کہ حکومت بلوچستان گیس کا پی پی ایل کے ساتھ معاہدہ کرنے کی بجائے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے 100% پی پی ایل کی رسپانسبلٹی گیس کی کنوؤں کی ذمہ داری لے لے. اگر پرانوں کی نہیں لے سکتا, زیارت میں گیس نکلا ہے آپ کو معلوم ہے, جل مکسی میں گیس نکلا یہ آپ کو معلوم ہے, کلات سے گیس ابھی نکلا ہے یہ آپ کو تو معلوم ہے, موسیٰ خیل میں گیس نکلا یہ تو آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا کم از کم یہ 5 10 6 جو نئے ذخائر نکلے ہیں ان پہ ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ حکومت بلوچستان سوئی صدرن گیس کمپنی کی طرز پر اپنی ایک کمپنی بنائے, بلوچستان گیس سپلائی کے نام سے یا بلوچستان گیس اینڈ سروسز سپلائی کے نام سے BSSG کے نام سے, اور حکومت بلوچستان اپنی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن کے ذریعے سے بلوچستان میں گیس کی تقسیم کرے. کرخ سے نکلا ہے. اچھا اسی طرح باقی چیز, لیکن انفارچونیٹلی حکومت بلوچستان بجلی نہیں ہے, یعنی 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کوئی خوش قسمت گھرانہ ہوگا بلوچستان میں جس کو بجلی ملے گی, کوئٹہ میں بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ حکومت بلوچستان یہ 100-150 ارب روپے سالانہ ہے, اس سے اپنی بجلی کی پیداوار کے جو ہے منصوبے شروع کریں, اپنی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن بنائیں. بجلی انفارچونیٹلی کوئی نہیں کرے گا. رحمت صالح صاحب نے بڑی اچھی بات کی, یہ صوبہ کنٹریکٹ پہ ہے, سب لیٹ کیا گیا ہے, یہاں سے مال اٹھاؤ, چوری کرو, ڈاکے ڈالو, اس کو لوٹو, اس کے بعد تھوڑا بہت ہمارے منہ پہ بھی لگا دیتے ہیں, پھر ہم پہ بھی الزام